السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اینٹی ڈینگی ایپلیکیشن کے حوالے سے تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اینٹی ڈینگی ایپلیکیشن کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر کتنی آپشنز ہیں اور ان آپشنز کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کو لاگ ان کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پلے اسٹور میں جانا ہے۔ پلے اسٹور میں جا کے آپ نے اینٹی ڈینگی ایپلیکیشن سرچ کرنی ہے۔ اینٹی یہ میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اگر اوپن کی جگہ پہ اپڈیٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے اپڈیٹ کرنا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کا بھی طریقہ تھوڑا سا چینج ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایرر آ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا ان اتھورائز ایرر آ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اس کو اپڈیٹ یہیں سے کریں، میں آپ کو ایک میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ اس کو اپڈیٹ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اینٹی ڈینگی کی ایپلیکیشن اوپن کرنی ہے جو آپ کے موبائل میں پہلے سے انسٹال ہوگی۔ اگر یہاں پہ آپ کی ایپلیکیشن لاگ ان ہے، اگر ایپلیکیشن آپ کی یہاں پہ لاگ ان ہے تو آپ نے اس کو لاگ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لاگ آؤٹ کرنے کا طریقہ میں ویڈیو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کو لاگ آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کی ایپلیکیشن لاگ ان ہے تو آپ نے اس کو لاگ آؤٹ کرنا ہے۔ لاگ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اس موبائل کی سیٹنگز میں جانا ہے۔ ایپس میں جانا ہے۔ ایپس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کی جتنی بھی ایپس ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی۔ اس میں آپ نے اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو پہلے فورس اسٹاپ کرنا ہے۔ فورس اسٹاپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ان انسٹال کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں فورس اسٹاپ ہونے کے بعد یہ اسٹوریج جو ہے وہ اس کی کمپیوٹنگ کر رہا ہے کہ جتنی بھی اس کی اسٹوریج ہے وہ اس کو اریز کرے گا۔ پھر آپ نے جو ہے نا وہ اس کو ان انسٹال کر دینا ہے۔ یہاں سے جب آپ ان انسٹال کر لیں گے پھر آپ نے جا کے پلے اسٹور میں دوبارہ جانا ہے اور وہاں سے اینٹی ڈینگی ایپلیکیشن کو سرچ کرنا ہے اور دوبارہ سے یہاں سے آپ نے انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا آپ کو اپڈیٹ کرنے کا طریقہ، اور یہاں پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپڈیٹڈ آپ کو ایپلیکیشن ملے گی کہ آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی کہ لیٹسٹ کون سی ہے، لیٹسٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف ایک ہی ملے گی جو پنجاب اینٹی ڈینگی کی ہو سی اور پنجاب IT بورڈ نے بنائی ہے، پنجاب انفارمیشن اینڈ ٹیکنیکل بورڈ۔ یہاں سے آپ جب ایپلیکیشن انسٹال کر لیں گے پھر آپ اس کو ایپلیکیشن کو آن کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اینٹی ڈینگی ایپلیکیشن میں نے آن کی، اس طرح آپ کے پاس آن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اپنے اسکول کا یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ میں ایک اسکول کا یوزر نیم یہاں پہ لکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنے میں آپ نے ایک چیز بڑی غور سے دیکھنی ہے کہ آپ کے یوزر نیم میں کوئی بھی اسپیس نہ ہو، ایک تو اسپیس نہ ہو اور دوسرا آپ کے یوزر نیم میں کوئی بھی ورڈ جو ہے نا وہ اپر کیس نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بڑی ABC والا نہ ہو۔ ہمارے اسمال لیٹرز ہونے چاہیے، لوئر کیس ہونے چاہیے۔ یہ یوزر نیم یہ ہو گیا۔ پاسورڈ میں آپ کے ساتھ یہ میں نے پاسورڈ بھی لکھ دیا۔ اب اس کو کروں گا سائن ان۔ یہ سائن ان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شروع میں جب ایپلیکیشن آئی تھی تو اس کا ویو تھوڑا سا چینج تھا، ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتی گئی اور اس میں کچھ آپشنز کم ہوتی گئی ہیں اور کچھ آپشنز زیادہ ہوتی گئی ہیں، اور کچھ آپشنز اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے چینج ہیں۔ اگر آپ ہاسپٹلس کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا آپشن جو ہے نا وہ چینج ہے۔ تو پہلے ہاؤس کیپنگ اور ہاٹ اسپاٹ ہوا کرتا تھا، اب اس میں جنرل بھی انہوں نے ایڈ کر لیا ہو گیا۔ سب سے پہلے ان 3 آپشنز کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے لیفٹ اپر کارنر میں دیکھیں کہ 3 لائنز ہیں، آپ ان کو ٹک کریں گے تو
آپ کے پاس یہ 7 آپشنز آپ کے پاس شو ہو جائیں گی. ایک پہلا ڈیش بورڈ ہے. ڈیش بورڈ کے جو آپ سب سے پہلے شو ہوتا ہے ہاٹ اسپاٹ, ہاؤس کیپنگ اور جنرل, یہ ڈیش بورڈ کہلاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سنک. آپ کا جو بھی ڈیٹا وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے سنک میں, ٹھیک ہے. مائی ایکٹیویٹیز, اگر کوئی آپ ایکٹیویٹی سیو کرتے ہیں یا سبمٹ نہیں کرتے تو وہ ساری ایکٹیویٹی یہاں پہ شو ہو جائیں گی اور یہاں سے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. ان کیس کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہیں اور اس کو سیو کر لیتی ہیں, اور جہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو سبمٹ کر دیں تو وہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے پروفائل. یہ جی اس میں یوزر نیم آ گیا, ڈسٹرکٹ آ گیا, ڈپارٹمنٹ آ گیا اور ٹاؤن آ گیا. آپ نے ٹاؤن کو اپنے مد نظر یاد رکھنا کہ آپ کا اسکول کس ٹاؤن میں رجسٹرڈ ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی نوٹیفیکیشن. نوٹیفیکیشن میں موسٹلی کوئی بھی نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ نہیں پایا جاتا, لیکن اگر کوئی پی آئی ٹی بی یہاں سے نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتی ہے تو وہ آپ کے پاس ادھر یہاں پہ شو ہو جائے گا. اس کے بعد ہیلپ ہے اور یہ لاگ آؤٹ کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہاں پہ ٹک کریں گے لاگ آؤٹ پہ تو یہ لاگ آؤٹ ہو جائے گا. میں اینڈ پہ اس کو لاگ آؤٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو. یہ ڈیش بورڈ پہ آ جاتے ہیں جی. ڈیش بورڈ جو ہے اس میں 3 آپشنز ہیں, ایک ہاٹ اسپاٹ کی, دوسری ہاؤس کیپنگ کی اور تیسری جنرل کی. ہاٹ اسپاٹ کے بارے میں چلیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہاٹ اسپاٹ کیا چیز ہے اور ہاٹ اسپاٹ میں کیسے ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. ہاٹ اسپاٹ پہ جب ٹک کیا تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہو گئی ہے. اس کو وہ آپشن ہے جی اسکول کی. اسکول پہ ہم ٹک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے ٹاؤن سلیکٹ کرتے ہیں جی, ٹاؤن گجرات اور یو سی. یو سی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یو سی آپ کی کون سی ہے اور اگر آپ شیور ہیں کہ آپ کو یو سی کا نام پتہ ہے تو آپ یہاں سے یو سی سلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یونین کونسل ہوتی ہے. میں نے سٹی 1 کی ہے. اب میں ہاٹ اسپاٹ کی طرف آ جاتا ہوں جی. ہاٹ اسپاٹ میں میرے پاس وہ اسکولز شو ہو گئے ہیں جہاں اس ڈپارٹمنٹ کو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈینگی کا لاروا جو ہے نا وہ پایا جا سکتا ہے, اس لیے انہوں نے ان ایریا کو, ان اسکولوں کو جو ہے نا وہ ہاٹ اسپاٹ قرار دیا ہے. آپ نے وہ, اگر آپ کے اسکول کا نام اس لسٹ میں موجود ہے, اگر آپ کے اسکول کا نام اس لسٹ میں موجود ہے تو آپ نے وہ اسکول سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کر دینی ہے. اگر اس لسٹ میں آپ کا اسکول کا نام نہیں مینشن تو آپ نے یہاں پہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. آپ نے ساری ایکٹیویٹی جو وہ جنرل میں پرفارم کرنی ہے. اگر یہاں پہ آپ کے اسکول کا نام یہاں پہ مینشنڈ ہے, لازمی نہیں کہ یہ یو سی میں سٹی 1 میں ہے, کسی اور یونین کونسل میں بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اسکول جو ہے نا وہ کس یونین کونسل میں ہے. تو میں نے تو رینڈملی سلیکٹ کیا ہے سٹی 1. اس میں جی یہ کافی سارے اسکولز ہیں جو ہاٹ اسپاٹ انہوں نے کرا دیے ہیں. میں ایک اسکول سلیکٹ کرتا ہوں, یہ اسکول سلیکٹ ہو گیا اور یہاں پہ میں لاروا ناؤ فاؤنڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ناٹ فاؤنڈ. یہاں پہ لکھتے ہیں لاروا ناٹ فاؤنڈ اینڈ پلیس کلیئر, ٹھیک ہے. یہ آپ کر کے آپ نے تصویر کھینچنی ہے بیفور کی, پہلے کی. یہ تصویر میں نے کھینچ دی, یہ ٹک کر دیا. یہ پہلے کی تصویر کھینچنی ہے اور اس کے بعد کی, اگر وہاں پہ آپ صفائی کرواتی ہیں یا کچھ اور اس پہ جو بھی ورکنگ ہے, ورکنگ کرنے کے بعد آپ آفٹر پہ ٹک کرتی ہیں اور آفٹر کی بعد کی تصویر کھینچ کے آپ اس کو گڈ پہ ٹک کرتی ہیں اور یہ اس کو سیو کر دیتی ہیں. یہ ہاٹ اسپاٹ پہ ایکٹیویٹی آپ کی سیو ہو گیا. اب یہ سیو ہونے کے بعد گئی کہاں پہ, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے ڈیش بورڈ پہ لیفٹ اپر کارنر پہ آپ دیکھیں گے کہ 3 لائنز ہے, وہاں پہ آپ ٹک کریں گے تو آپ کے پاس تھرڈ آپشن آ جائے گی مائی ایکٹیویٹیز کی. جب آپ مائی ایکٹیویٹیز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی سیو کی ہوئی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی. بیفور والی پکچر اور آفٹر والی پکچر بھی آپ کے سامنے شو.
اگر تو آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے، اگر تو آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے تو آپ سبمٹ پہ ٹک کریں گی، ادروائز اگر آپ نے دوبارہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرتی ہیں، اگر آپ سبمٹ کرتے ہیں تو یہاں سے سبمٹ ہو جائے گی۔ میں اس کو ابھی سبمٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ میں سے رینڈملی بنا رہا ہوں، تو اس میں واپس آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا ہاٹ اسپاٹ۔ ہاٹ اسپاٹ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کا اسکول اگر اس میں ملتا ہے تب آپ نے اس آپشن کو یوز کرنا اور اس میں ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ پرفارم کرنی ہے۔ اب میں ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پرائمری لیول کے سکولز ہیں وہ کم سے کم 5 ایکٹیویٹی کریں گے، جو مڈل تک سکول ہیں وہ 10 کریں گے، اور جو میٹرک اور انٹر تک سکول ہیں وہ 20 ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے ایک دن میں۔ اتوار والے دن کی ایکٹیویٹی وہ شامل نہیں ہوگی اور اس دن آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاٹ اسپاٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آ جائیں ہاؤس کیپنگ کے بارے میں۔ ہاؤس کیپنگ کیا ہے؟ ہاؤس کیپنگ میں بھی اسی طرح کی کوئی 4 آپشنس ہیں، جو آپ 4 ایک طرح کی ایکٹیویٹی ہے جو آپ 1 بائی 1 ٹک کر کے ایک تصویر کھینچ کے آپ نے، جیسے اسٹیگننٹ ہے، ریموول آف واٹر اسٹیگننٹ ہے، آپ یہاں پہ ٹک کریں گے، یہاں پہ پکچر لیں گے، یہ پکچر لے لی، اس کو ٹک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آفٹر، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد آفٹر ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا کہ ڈڈ یو کمپلیٹ ہاؤس کیپنگ ٹاسک بائی مینٹیننگ آل ڈینگی ایس او پیز، آپ نے یس پہ ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے سیو کر دینی، یہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہاؤس کیپنگ میں سیو ہو گئی ہے۔ چلیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے سیو ہوئی ہے۔ ہاؤس کیپنگ میں جانا، یہ دیکھیں یہ اوپر ہاؤس کیپنگ میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ واپس آتا ہوں ہاؤس کیپنگ پہ، دوبارہ ہم بات کرتے ہیں۔ ریموول آف گاربیج ہے، روف آف کلین، ٹاپ کلینڈ ہے، ایک ایک پہ ٹک کر کے 4 ایکٹیویٹی اس طرح کی آپ سبمٹ کرتے تھے پہلے، لیکن اب جو ہے اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے سیکٹری ایجوکیشن نے کہ اب ہاؤس کیپنگ کی بجائے جنرل میں جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گی۔ اب بات کرتے ہیں جنرل آپشنز کے بارے میں کہ جنرل آپشن میں کیا چیزیں ہیں۔ جنرل آپشن میں اب انہوں نے 6 آپشن جو ہے نا وہ اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ خراب نل کی، گھاس کٹانا، کوڑا کرکٹ، پانی خشک کرنا، آگاہی اور دیگر، ٹھیک ہے نا۔ یہ 6 آپشنز ہیں، ان میں سے آپ نے کم سے کم جو ہے نا وہ 5 کرنی ہے۔ اگر آپ کا اسکول ہاٹ اسپاٹ میں ہے تو ایک ایکٹیویٹی آپ نے ہاٹ اسپاٹ میں کرنی ہے، اور باقی کی جو 4 ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے جنرل میں کرنی ہے۔ جی، جنرل میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خراب نل کی۔ خراب نل میں آپ نے سب سے پہلے پکچر لینی ہے اس خراب نلکے کی جو جس میں سے پانی لیک ہو رہا ہے یا صحیح سے بند نہیں ہو رہا، آپ نے اس کی تصویر لینی ہے۔ تصویر لینے کے بعد یہ میں نے اگزامپل کے طور پر تصویر لے لی، اس کو ٹک کر دیا، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا ٹھیک سے بند کرنا ہے، وہاں سے اگر پانی کھڑا تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، پھر اس کی تصویر لینی ہے۔ آپ نے ٹاؤن سلیکٹ کرنا ہے، گجر اور یونین کونسل سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یونین کونسل تو آپ کر لیں، نہیں تو پھر آپ رہنے دیں۔ اگر نل کا جو نل ہے آپ کی بلڈنگ کے اندر ہے، اسکول بلڈنگ کے اندر ہے، تو آپ نے انڈور پہ ٹک کرنا ہے، جیسے کہ واش روم میں ہے یا اور کہیں جگہ پہ ہے، جیسے کہ لیبارٹری میں بھی نل ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ ہے تو آپ نے انڈور سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر وہ کسی باہر ہے تو باہر کا آپ نے آؤٹ ڈور سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی کمنٹس ہیں تو آپ نے یہاں پہ کمنٹس کر کے اس کو سیو کر دینا ہے۔ پلیز سلیکٹ یو سی آپ کو لازماً سلیکٹ کرنا پڑے گی، سوری، ٹھیک ہے نا۔ آپ یو سی جون سی آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے اور اس کو سیو کر دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی مائی ایکٹیویٹیز میں جا کے سیو ہوگی، ڈیمیج ٹاپ کی۔ پھر اس کے بعد گھاس کٹانا آ جاتا ہے۔ گھاس کٹانا یعنی کہ گھاس اگر بھرا ہوا ہے تو آپ نے اس کی تصویر لینی ہے، پھر اس کے بعد جو گھاس کی کٹائی کروانی ہے، کٹنگ کرنے کے بعد اس کی تصویر لینی ہے، پھر اسی طرح ہی سیم آپ نے آپشن سلیکٹ کرنی ہے ٹاؤن اور یونین کونسلز، پھر اس کو سیو کر دینا ہے۔ یہ ایک پکچر لازم لینی ہے بیفور اینڈ آفٹر۔
ٹھیک ہے، یہ سیو ہو جائے گی۔ اسی طرح ہی کوڑا کرکٹ کے حوالے سے ہے کہ کوڑا پہلے تھا کسی جگہ پہ تو اس کی کوڑے کی تصویر آپ نے لینی ہے اور اس کی صفائی کروانی ہے، اور صفائی کرنے کے بعد اسی جگہ کی پھر تصویر لینی ہے، اور اسی طرح ہی ٹاؤن اور یونین کونسل سلیکٹ کر کے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے۔ جی اس کے بعد آ جاتے یہ پانی خشک کرنا۔ پانی خشک کرنا واٹر ڈرینج کے بارے میں ہے۔ جو واٹر ڈرین ہوتی ہے کہ جس میں پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اگر وہ بارشی پانی ہے یا آپ کی کسی لیبارٹری کا یا آپ کے کسی واش روم کا ایک جگہ سے دوسرا پانی جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی جاتا ہے، وہ ایک ڈرینج کے تھرو جاتا ہے۔ وہ بعض اسکولوں میں اوپن نالیاں ہوتی ہیں جس میں پانی جو ہے وہ اسکول سے باہر گٹر میں جاتا ہے۔ اگر اس میں پانی کھرا ہوا ہے تو آپ اس کی صفائی کروائیں، اور اس سے پہلے والی تصویر اس کی صفائی کروائیں، اور اس سے پہلے والی تصویر اور اس کے بعد والی تصویر جو ہے صفائی کروانے کے بعد والی تصویر جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کیپچر کریں اور اس کو سیو یا سبمٹ کریں۔ پھر اس کے بعد جاتی ہے آگاہی ہے اور دیگر ہے۔ دیگر کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھت کی صفائی کروائی ہے، آپ نے اس کے بعد کلاسز کی صفائی کروائی ہے، یا آپ نے اس دیکھ لیں کہ اسکول کے باہر کی جو صفائی کروائی ہے جو اس کے گیٹ کے باہر ہے، یا آپ نے اپنی کسی اسٹور روم جو ہوتا ہے، اکثر اسکولوں میں اسٹور روم ہوتا ہے، لیبارٹری ہوتی ہے، لائبریری ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں کی آپ نے اگر صفائی کروائی ہے تو آپ اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی جو ہے نا وہ تصویریں یہاں پہ آپ اپلوڈ کر کے اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ کہ جب آپ ایکٹیویٹی یہاں پہ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے سیو کی ہو تو آپ نے مائی ایکٹیویٹی میں جا کے یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ ساری سبمٹ پہ ٹک کر کے اس کو یہاں سے کلیئر کر دینا ہے۔ یا اگر آپ نے ساری کرنی ہے تو نیچے ایک بٹن آ رہا ہے سینڈ آل کا، اب یہاں پہ ٹک کریں گے تو ساری کی ساری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کی ساری سبمٹ ہو جائیں گی۔ بہرحال میں یہاں پہ سبمٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک فیک ہے، اور فیک وہاں پہ جا کے کاؤنٹ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے میں یہاں پہ سیو نہیں کروں گا، میں ڈیلیٹ آل کر دوں گا۔ اور میری ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی ہے، اب میں اس کو لاگ آؤٹ کر دوں گا یہاں سے۔ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد آپ ضرور لاگ آؤٹ کیا کریں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے لاگ آؤٹ کرنا ہے۔ Are you sure you want to log out? Your saved activities will be discarded. اچھا جی، اگر یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو لاگ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی سیو ایکٹیویٹی کی آپشن میں۔ میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور یہ آپشن جو ہے نا وہ یہ میری ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔